یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لابی اے ہے، اور جو معروف اور مانوس چہرے ہیں ایم این ایز کے جو متعدد بار جیت کر آئے ہیں، سردار نبیل گبول صاحب، طارق فضل صاحب، انجم وکیل خان صاحب وہ موجود ہیں۔ آغا اقرار صاحب بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا تفصیل سے حافظ احسان کھوکھر صاحب نے کہ چونکہ ان کی بات سے میں بڑا اچھا ان کا وزنی نکتہ ہے کہ اسپیکر تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، انہوں نے تو امپارشیلٹی کو شو کرنا ہے، اس لیے خفیہ رائے شماری جو ہے اس کو رکھا گیا، سیکرٹ بیلٹ ہے، لیکن وزیراعظم کو تو اپنی سپورٹ بیس کا اور اس لیے اس کو اوپن رکھا گیا ہے۔ آپ اس کو ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ نہیں بالکل، میں یعنی کہ میجر جو حافظ صاحب نے جتنے پوائنٹ بتائے ہیں وہی ہے کہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس وہ اسپیکر از دی اسپیکر آف ایوری باڈی، یس، اور وہ کسی جماعتی وابستگی میں نہیں اور پڑھ سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دو اسپیکر ایسے ہیں جنہوں نے بہت کریٹیکل ٹائم میں بھی یہ ثابت کیا کہ اسپیکر از اسپیکر آف ایوری باڈی۔ ایک حامد ناصر چٹھا کے زمانے میں جو کرائسس ہوا تھا، اور ایک میں نام بھول گیا ہوں، اس میں آپ ٹینیور بتا دیں تاکہ اس کا نام ہمارے ذہن میں آ جائے۔ 85 کا ٹینیور تھا۔ فخر امام، فخر امام بیسیکلی خواجہ آصف صاحب کے والد صاحب خواجہ صفدر صاحب تھے، ایچ سونیا نے اکٹھے ہوئے اور فخر امام صاحب کو اسپیکر بنا دیا۔ فخر امام آپ دیکھیں نا، اس دفعہ الیکشن نہیں لڑا غالباً انہوں نے۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سخت فیصلے اس زمانے میں ان دونوں کے زمانے میں ہوئے، اور وہ بو ڈاؤن نہیں ہوئے، اور انہوں نے واقعی کہا کہ وی آر دی کسٹوڈین آف دی ہاؤس، اور انہوں نے ثابت کیا۔ اور بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ حافظ صاحب نے کہا کہ اگر دیکھا جائے پریزیڈنٹ کے جو ہے وہ بھی امپارشل ایک آفس ہے۔ انفارچونیٹلی اس دفعہ جو یہ ٹینیور جو بھی ختم ہونے والا ہے اس میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ وہ اس کی امپارشلٹی نہیں تھی، لیکن ہونا چاہیے کیونکہ پریزیڈنٹ بھی از آلسو پارٹ آف سپریم کمانڈر بھی ہے، سپریم کمانڈر بھی ہیں، اور پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بڑا انتخاب ہوتا ہے۔ آپ نے بات کی حامد ناصر چٹھا صاحب کی، ان کے جو بیٹے ہیں وہ جیت کر آئے الیکشن، احمد چٹھا صاحب، تو مطلب وہ فخر امام صاحب کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے غالباً الیکشن نہیں لڑا، یا بیٹے نے لڑا میرا خیال ان کے، لیکن وہ رضا حیات حراج صاحب جو ہے وہ منتخب ہو کر آئے خانے وال میں۔ خیر سیاست میں ہوتا ہے، کبھی آپ جیتتے ہیں کبھی آپ ہارتے ہیں۔ یہ ہم ویژولز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں عبدالعلیم خان صاحب موجود ہیں۔ یہ اب ایک پروسیس ہے جس میں ممبران اسمبلی جو ہیں اپنا ووٹ ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پورے جو پیپرز موجود ہیں، اس کے بعد وہ ٹک ہوتا ہے اور پھر وہ جا کر اپنا ووٹ ریکارڈ کرتے ہیں۔ ایک زبردست قسم کا فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے یہ طے کیا تھا، جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں، اور سردار ایاز صادق صاحب نے باقاعدہ پڑھ کر بتایا کہ 8 نومینیشن پیپر محمد شہباز شریف صاحب کے جمع کرائے گئے تھے الیکشن کے لیے، اور 4 نومینیشن پیپر عمر ایوب خان صاحب کے جمع کرائے گئے تھے، انہیں ویلڈ قرار دیا گیا ہے۔ اور اب جو نامزد امیدوار ہیں 1 on 1 مقابلہ ہے، محمد شہباز شریف صاحب با مقابلہ عمر ایوب خان صاحب۔ مسلم لیگ نواز اور اتحادی جماعتوں کے امیدوار ہیں، شہباز صاحب اور عمر ایوب خان صاحب جو ہے انہیں سنی اتحاد کونسل کی حمایت حاصل ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین بڑی تعداد میں جیتے، انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے سنی اتحاد کونسل میں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سپروائز کر رہے ہیں، کنڈکٹ کر رہے ہیں یہ الیکشنز۔ خواتین کی تعداد بھی ہم ایم این ایز کی دیکھ سکتے ہیں، اور آج کا جو انتخاب ہے اس سے جو الیکٹورل پروسیس تھا وہ کمپلیشن کی طرف حتمی طور پہ اس کی پیش رفت ہوگی، جس کے بعد جو آج کا قائد ایوان وزیراعظم منتخب ہوں گے، حلف برداری کے بعد جو حکومت سازی کا مرحلہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک جو ہے، بلکہ کل ہی صدر پاکستان کے لیے نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ جمع کرائے جائیں گے نیکسٹ ویک۔ کل سے آج اتوار ہے تو ہم بھی موجود ہیں یہاں پر، تاریخی لمحات ہیں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں 2024 کا الیکشن، جو بڑا جس میں 54 روزہ الیکشن مہم میں تمام جو امیدوار ہیں انہوں نے اپنا پیغام نیریٹو عوام تک پہنچایا، اور پھر 12 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا۔ ایک اور خوش آئند خبر جو ہم میڈیا پہ ابھی آ رہی تھی کہ ایوان صدر میں حلف برداری کے انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں، اور امید یہی ہے کہ کل میاں محمد شہباز شریف جو وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں آج، تو پھر وہ کل حلف اٹھائیں گے باضابطہ طور پہ۔